ملک میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ کافی پریشان کن ہے. لوگ بہت زیادہ آ، پریشان ہیں کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو حکمران اس وقت لائے گئے ہیں، یہ حکمران تو امپورٹڈ ہیں، جو کہ آئے ہیں تاکہ اپنی جو ان کے انٹرسٹ ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ویسٹ میں ہیں، یعنی ان کی جائیدادیں، ان کی اولاد، یہ سارا ان کا ویسٹ میں ہے. تو وہ ان کو نظر آیا کہ جو رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ، تو اس میں جو رشیا کے بلینئرز تھے، یعنی کروڑوں پتی لوگ ان پاؤنڈس، وہ ان کا جو ہے تو ایک چیلسی ایک کلب ہے جس کی مالک کو یو کے کی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر دیں، کیونکہ آپ رشین ہیں. تو آپ ابھی یہاں پر یہ چیلسی کا جو کلب ہے بہت ہی مشہور پرانا کلب ہے فٹ بال کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اب آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور اس پہ آپ اپنا کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ آپ سیل آؤٹ کر دیں، اس کو بیچ دیں. اور پہلے جب وہ ادھر آئے رشیا سے اپنی انویسٹمنٹ لے کے، تو انہوں نے کہا کہ جی سب کچھ مارکیٹ فری ہے، آزاد مارکیٹ ہے، آپ آئیں اپنے کلب خریدیں، اپنے کاروبار کریں. یہ کلب جو ہے یہ بھی ایک کاروبار ہے، جس طرح یہ جاگیر ترین صاحب نے جو خریدا یہ ہے ملتان سلطان، اور مہنگے ترین کھلاڑی خریدے. اسی طرح یہ جو ہیں افریدی صاحب، انہوں نے یہ پشاور زلمے کو خریدا. اس میں یہ خریدتے ہیں پلیئرز کو، پھر اس میں جو ہوتی ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ان کو سپانسر کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک بزنس ہے، کاروبار ہے. تو اب جب رشین جو بلینئرز تھے وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے فری ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن اب سچویشن جو ہے اس میں پوٹن نے جب اٹیک کیا ہے یوکرین پہ، اور پوٹن نے یوکرین پہ کیوں اٹیک کیا؟ 14 سال سے یہ اس کو تنگ کر رہے تھے. اس کی جو گیس پائپ لائنز گزر رہی ہیں یوکرین سے، انہوں نے کہا جی یہ گیس پائپ لائنز آپ یہاں سے ہٹا دیں اور آپ جو ہے تو دوسری طرف سے لے کے جائیں. جو کہ اس طرح کی بات ہے، اس طرح آپ کا کوئی چلتا کاروبار ہو اور دوسرا بندہ آئے کہ نہیں آپ اپنا سارا کاروبار جو ہے وائنڈ اپ کر لیں اور نئے سرے سے دوبارہ شروع کریں. یعنی آپ کی جو آمدن کا ذریعہ ہے، جو آپ کا رزق ہے، جو آپ کو ایک جگہ سے پروفٹ آ رہا ہے، جو آپ نے سارا ڈیولپ کیا ہو 30-40 سال لگا کے، اور ایک دوسرا بندہ آئے کہ نہیں جی آپ یہ ختم کریں اور دوسری طرف سے لے کے جائیں، تو آپ کو پھر ظاہری بات ہے. تو کہتے ہیں وہ ایک بات ہے بڑی مشہور کہ تنگ آمد بجنگ آمد. یعنی آپ نے ایک بندے کو اتنا مجبور کیا ہے، 14 سال سے یہ پوٹن کے ساتھ یہ کر رہے تھے، چھیڑ رہے تھے، کیونکہ پوٹن بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھا بندہ ہے. اس نے ان کو بات کی G8 میں، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ امریکہ کو کہا کہ جس طریقے سے آپ عراق سے پیٹرول چوری کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ نے عراق سے سارا پیٹرول چوری کر کے آپ لے کے گئے، اور جس ریٹ پہ آپ چوری کر رہے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے. یعنی نا انصافیاں. یعنی دیکھیں ایک بندے کی پراپرٹی ہے یا ایک اس کا ایسڈ ہے، اس کی قیمت ہے، ایک گھر ہے اس کا 5 مرلے کا، اس کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے، اور دوسرا بندہ ہے کہ نہیں جی بس یہ 20 لاکھ میں آپ مجھے دے دیں. اب یہ زیادتی ہے. اس میں ایک صحابی تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابی تھے تو وہ ان کا گھوڑا تھا عربی النسل. تو انہوں نے جب دیکھا اس بندے کے پاس آیا تو اس نے کہا، اصحابی نے کہا کہ آپ کی قیمت کیا ہے؟ اس کے مالک سے کہا. انہوں نے کہا جی اس کی قیمت ہے لیٹ سے 2000 ریال. ایک مثال کے طور پر بات کرتے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں. تو صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ کا گھوڑا ہے 10,000 ریال کا، یہ 2000 کا نہیں ہے. اگر چاہتے تو وہ صحابی وہ 2000 روپے پہ وہ گھوڑا لے لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ ایمان والے تھے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا گھوڑا 10,000 کا ہے، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا. تو اس نے اس بات پہ اسلام قبول کر لیا. تو بات حق اور انصاف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں.
تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہے. جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو جو بات میں کر رہا تھا کہ جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ مال دولت مغرب میں ہے تو ان کو مغرب سے بہت لگاؤ ہے. یعنی ویسٹ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، جو وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں تو یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان کا، ہم اسلامک کنٹری ہے پاکستان، اور ہمارے پاس ایٹامک بام ہے، ایٹامک پاور ہے. یہ چیز ویسٹ کو ہضم نہیں ہوتی. تو جب ہمارے لیڈر عمران خان نے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے، آپ ہمیں دوبارہ جنگ کی طرف نہ لے کے جائیں. پہلے مشرف صاحب کے دور میں ہم نے کافی جنگ دیکھی، اس کے بڑے نقصانات ہوئے ہمیں، اور ابھی دوبارہ جنگ ہم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں 80,000 بندہ فوت ہو گیا، تب بہت اس میں ہمارا نقصان ہوا ہے. تو میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے، جو لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ویسٹ میں ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ آرمی کے جنرلز ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ہیں لوگ جن کا انٹرسٹ بار ہے، تو وہ اس کو بچانے کے لیے یہ ساری وہ تگ و دو کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تدبیر آپ کرو گے، اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تدبیر میں کروں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمران خان کو جتائیں گے الیکشن میں. اور آپ لوگوں نے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں نے اپنے دل کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. قرآن میں اکثر یہ کہا گیا کہ دلوں کے حال، یعنی دل سے جو سوچیں وہ آپ کریں. یعنی جو آپ اپنے دل سے، آپ کا جو دل مانے آپ اس کو ووٹ دیں، میجورٹی کے ساتھ لے کے آئیں، تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے. اور دماغ نہیں بلکہ دل، اور یہ اب سائنس بھی کہتی ہے کہ دل جو ہے وہ زیادہ اس کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں دماغ سے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے دل سے فیصلہ کریں، اور دلوں کے جو ہے نا، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. آپ کا جس پہ آپ کا دل مانے اس پہ آپ ووٹ دیں، 2/3 میجورٹی کے ساتھ دیں، تاکہ وہ پاورفل ہو اور آپ کے فیصلے کر سکے. لیکن جو یہ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں نے پچھلے 30-40 سال سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. دوسرا، انہوں نے جو چیز ایک پوائنٹ اور مینشن کروں کہ انہوں نے جو یہ بادشاہت بنا دی ہے نا، یہ ہمارے مذہب میں بادشاہت نہیں ہے. ہمارے مذہب میں بادشاہت نہیں ہے. ہمارے مذہب میں میرٹ ہے کہ جو بندہ اہلیت جس کی ہو وہ آئے اور حکمرانی کرے. بادشاہت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، دین اسلام میں بادشاہت نہیں ہے. اور ان لوگوں نے بادشاہت بنا دی ہے. جو اہل ہو، کمپیٹنٹ ہو، کر سکے وہ آئے، اور اس کو آنا چاہیے. اور یہ لوگ جو ہیں تو اب انہوں نے سب نے اپنے بیٹوں کو لے کے آ گئے اور بادشاہت بنا دی. یہ چیز نہیں، یہ اسلام میں بھی نہیں ہے. اور آپ جو ہیں تو کوشش کریں کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں. اور اس وقت ہمارے پاس سب سے بہترین چوائس جو ہے وہ عمران خان ہے. اللہ حافظ.